السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ورڈز کے پروناؤنسیشن اور اس کا جو لفظ کہاں سے نکلتا ہے یہ چیزیں آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے جو عربی کے 29 حروف سے ہیں ان کی پہچان کی تھی اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو الف سے یا تک ہمارا سبق کل کی ویڈیو میں ہو گیا تھا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا پروناؤنسیشن اور صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے وہ سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پروناؤنسیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپر مخرج، یہ لکھا ہوا ہے مخرج، وائٹ کلر میں جو اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو یہ مخرج لکھا ہوا ہے۔ تو پروناؤنسیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں سے لفظ نکلتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں سے ورڈ نکلتا ہے، جہاں سے لفظ نکلتا ہے جس جگہ سے، منہ کے حصے سے، اس کو مخرج کہتے ہیں۔ پہلے تو دیکھو میں آپ کو اس لیسن کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کو سمجھا دوں۔ جو حرف کی ادائیگی ہوتی ہے نا تو وہ 3 جگہ سے ہوتی ہے۔ وہ 3 جگہ کیا ہے؟ پہلا ہے آدمی انسان کا ہونٹ، اور دوسرا ہے اس کا منہ، اور تیسرا ہے حلق۔ یہ 3 جگہ سے ورڈ نکلتے ہیں۔ اب دیکھو جو PDF آپ کے سامنے یہاں پر کھلی ہوئی ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس پیج کے اندر جو PDF کا جو پیج کھلا ہوا ہے اس میں آپ کے یہاں اگر اس سائڈ میں دیکھیں گے رائٹ کارنر میں جو پکچر بنی ہوئی ہے، منہ بنا ہوا ہے، ہونٹ بنے ہوئے ہیں، ہونٹ بنے ہوئے ہیں، سب جگہ پر ہونٹ بنے ہوئے ہیں نا۔ تو یہاں پر اس پیج کے اندر آپ کو صرف وہ مخرج بتائے جائیں گے جو صرف ہونٹ سے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے لیفٹ کارنر میں پہلے الف ہے، پھر با ہے، پھر میم ہے، پھر واو ہے، پھر فا ہے۔ الگ الگ ورڈ ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ الف با تا سا ایسے ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ایسے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ یہ جو ورڈز یہاں پر بن رہے ہیں یہ ورڈز ہمارے ہونٹوں سے نکلنے والے ہیں، اس لیے سب ہونٹ والے ورڈ کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے بعد میں جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اگلے پیج پر وہ ہمارے ورڈز آئیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ پہلا لفظ ہے ہمارا الف۔ الف کا پروناؤنسیشن کیا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر الف کا پروناؤنسیشن دیکھیں صحیح تو آ ہے، الف زبر جیسے ہم بولتے ہیں آ، تو یہ الف کا پروناؤنسیشن آ۔ جب ہم آ بولیں گے تو صرف منہ کھلے گا اور ہوا منہ کے اندر رہے گی، زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی۔ اس لیے بتایا کہ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے پکچر کے اندر ہمارا بن بھی رہا ہے، اگر آپ پکچر کو دیکھیں تو خالی منہ بنا ہوا ہے، زبان آپ کی نیچے ہے، ٹچ نہیں ہو رہی کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا صحیح پروناؤنسیشن ہے۔ چلیے اب آگے با کا دیکھتے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ایک چیز آئی ہے تری، تو اس تری کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے ہونٹ ہے نا، ہونٹ کے ہمارے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہمارا منہ بند کرنے کے بعد باہر کا حصہ رہتا ہے ہونٹوں کا، یہ ہمارا حصہ خشک رہتا ہے۔ جب ہم منہ بند کریں گے تو کچھ حصہ ہمارا ہونٹ کا دکھے گا، وہ خشک رہتا ہے، تو یہ خشکی والا حصہ ہے۔ اور منہ بند کرنے کے بعد کچھ حصہ ہمارا آپس میں ٹچ رہتا ہے اور اندر کی طرف کو رہتا ہے۔ جو اندر والا حصہ ہے وہ تری والا حصہ کہلاتا ہے۔ تو با جو نکلے گا اندر والے حصے سے نکلے گا، یعنی اندر کی تری کا حصہ ٹچ کرنا ہے، نہ کہ باہر کے خشکی کا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو با کا مخرج کیا ہوا؟ دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں میم کو۔ میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی جب میم بولیں گے تو ہمارا جو باہر کا ہونٹوں کا حصہ ہے، اوپر والے اور نیچے والے، ان کو ٹچ کرنا ہے اور پھر ملا کر کے بولنا ہے میم، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے دیکھیے واو۔ واو کے بارے میں ہے دونوں ہونٹوں کے کنارے ملنے۔
اور بیچ کھلا رہنے سے ادا ہوتا ہے. یعنی جب واو کو بولیں گے تو دیکھیے پکچر میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہے یہاں پر دونوں طرف سے ہونٹوں کے کنارے کیا ہیں ملے ہوئے ہیں, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, اور بیچ میں تھوڑا سا حصہ یہ کھلا ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی ہونٹ ادھر ادھر سے ملنے ہیں اور بیچ میں سے تھوڑا سا کھلا رہنا ہے. ٹھیک ہے, واو کا پروننسیشن بھی سمجھ میں آ گیا, اس کا مخرج بھی سمجھ میں آ گیا. چلیے اب دیکھتے ہیں فا کا. فا کے بارے میں کیا کہا انہوں نے, ثنایا علیہ کی نوک نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے. دیکھیے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیجئے, اس کے اندر ایک ورڈ آیا شروع میں ثنایا علیہ. تو ثنایا علیہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ثنایا علیہ کہتے ہیں سامنے والے اوپر کے دو دانت, اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان دانت کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. اب کیا ہونا ہے, یہ ثنایا علیہ جو اوپر کے سامنے کے دو دانت ہیں ان کے جو کنارے ہیں یہ کنارے نیچے والے ہونٹ کی تری والے حصے سے یعنی اندر والے حصے سے ٹچ ہوں گے ہونٹوں کی, اور اندر سے ٹچ کر کے پھر بولیں گے فا. دونوں ہونٹوں کو ٹچ کر کے نہیں بولنا ہے آپ, اس کے اندر پھر وہ پروننسیشن جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. حالانکہ نکلے گا فا ہی لیکن صحیح پروننسیشن جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اس لیے دونوں ہونٹوں کو وہ ثنایا علیہ کی نوک کو نیچے کے ہونٹ کی تری کے اندر والے حصے سے ٹچ کرنا ہے, تب آپ کا جو صحیح پروننسیشن ہے فا کا وہ نکلے گا فا. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو آپ ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیے پکچر کے اندر آپ کے یہ بنا ہوا ہے سب جگہ تیر کا نشان بھی, یہ بتا رہا ہے کہ کہاں سے کیا ہونا ہے. یہاں پر دیکھیے تیر کا نشان خالی جگہ میں جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ خالی جگہ سے نکلتا ہے. یہاں پر دیکھیے دو نشان بنے ہوئے ہیں اور ایک ہونٹ کے اوپر یہ اس طرح سے, یہ جو اس طرح سے بنا ہوا نشان ہے اس کے نیچے والا حصہ اور اس کے اوپر والا حصہ یہ خشکی کا ہے, اور نیچے والا حصہ اندر کا جو ہے یہ تری کا حصہ ہے. باقی پکچر کو دیکھ کر کے آپ کو سب سمجھ میں آ ہی جائے گا. تو چلیے امید ہے کہ سب سمجھ میں آپ کو آ ہی گیا ہوگا. آج کا سبق صرف یہیں تک رہنے دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم باقی لفظوں کے مخرج پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.